یہ سعودیوں کے ساتھ آپ کی اتنی قربت کیسے ہیں اور کیوں ہیں؟ اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ پاکستان سے شاید زیادہ ان کے وفادار ہیں۔ سعودی عرب جو ہے وہ بلا شبہ پاکستان کا ایک بہترین دوست ہے۔ ہمارے تعلقات ایمان عقیدے کے تعلقات ہیں، چونکہ وہاں عرض حرمین شریفین ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے، تو ہر شخص مکہ اور مدینہ سے بہت محبت رکھتا ہے، اور ہم بھی مکہ اور مدینہ منورہ سے محبت رکھتے ہیں، اور جو ان کی خدمت کرتے ہیں ان سے محبت رکھنا کوئی جرم تو نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، لیکن ادھر آپ کی کن کن سے محبت ہے اور آپ سے کن کن کی محبت ہے؟ محمد بن سلمان سے ہیں، نیچے کے لوگوں سے ہے؟ اللہ کے گھر کی جو خدمت کر رہا ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور اگر وہ ہم سے محبت کریں تو یہ بھی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، فرحت کی بات ہے۔ جہاں تک بات ہے امیر محمد بن سلمان کی، سعودی قیادت کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان اور عالم اسلام اور حرمین شریفین کی خدمت کی ہے، تو اس ناطے جو ہے ان سے محبت کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم اور ضروری امر ہے، جس میں کوئی منافقت نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں، ان سے تو خیر حرمین کی وجہ سے ہر مسلمان محبت کرتا ہے، لیکن عموماً وہ محبت یک طرفہ ہوتی ہے۔ آپ سے محمد بن سلمان کا کب سے تعلق ہے اور کب سے محبت ہو گئی ہے؟ میں تو دیکھیں امیر محمد بن سلمان سے کوئی 5-6 سال پہلے جب وہ نائب ولی عہد تھے اس وقت ان سے ملا، اور میں نے یہ دیکھا کہ اس شخص کے دل میں دین کی بھی، اپنے وطن کی اور امت کی جو محبت ہے اور جو اس کا جذبہ ہے، اور پھر ان کے والد خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ایک مجلس میں مجھے یہ کہا کہ آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو جب یہاں سے جائیں تو آپ لوگوں کو بتا دیں کہ المملکہ للجمیع والاسلام للجمیع، کہ مملکت سعودی عرب بھی سب کے لیے ہے اور اسلام بھی سب کے لیے ہے۔ اور اس کو پھر جس طرح امیر محمد بن سلمان نے واضح کیا دنیا کے اوپر، اور سعودی عرب کے بارے میں جو ایک تصور بنایا جاتا تھا جو حقیقت میں نہیں تھا، کہ وہ کسی ایک سیکٹ کو یا ایک گروہ کو یا ایک جماعت سے محبت کرتے ہیں، اس کو جس طرح انہوں نے پھر کھول دیا، تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد تو مزید محبت پیدا ہو گئی۔ کیوں نہ اس سے یہ محبت کی محبتیں جائے؟ ہوتی ہیں، لیکن اقتدار میں آ کے لوگ بدل جاتے ہیں، تو ولی عہد بننے کے بعد بھی آپ کا ان سے رابطہ اور تعلق برقرار ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس شخصیت کا نام محمد بن سلمان ہے اس پر اقتدار یا حالات اثر انداز نہیں ہوتے۔ وہ ایک تو جو میں نے ان کو دیکھا، پڑھا، سنا، وہ یہ ہے کہ وہ جو بات ہوتی ہے اسٹیٹ کرتے ہیں، اس میں منافقت نہیں کرتے، اور جس سے محبت کرتے ہیں وہ بھی اعلانیہ کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں تو وہ بھی اعلانیہ کرتے ہیں۔ اچھا، سعودیوں کے ساتھ تو آپ کی محبت بھی ازلی ہے، ان سے تعلق بھی ازلی ہے، اور ان کے جو یہاں کے امیر المومنین ہیں عمران خان صاحب، کسی زمانے میں آپ ان کے شدید ناقد بھی تھے، شدید مخالف بھی تھے، تو ان کے ساتھ یہ دوستی کیسے بنی یا کسی نے بنوا دی؟ نہیں، دیکھیں جب خان صاحب آئے اس سے پہلے ملاقاتیں تو چونکہ وہ بھی لاہور سے ہیں، ہمارا علاقہ بھی ایک ہی ہے، تو ایک ملاقات، ایک اٹھنا بیٹھنا تو تھا۔ جب وہ وزیر اعظم بنے تو کچھ چیزوں میں میری پہلی ملاقات میں نے انہیں گزارشات کی۔ میں نے پہلی ملاقات میں ان کو یہ نہیں کہتے سنا کہ جی مجھے سارا کچھ پتہ ہے اور مجھے یہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر مذہبی رواداری ہے یا مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست ہے، اس میں میری معاونت ہو، علماء میری معاونت کریں، اور اگر میں کہیں غلط کرتا ہوں تو مجھے وہ کہیں کہ یہ غلط ہے، اور اگر ٹھیک کرتا ہوں تو میرا ساتھ دیں۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ وہ بات ہے جس کا ہمیں قرآن حکم دیتا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ میں نے نواز شریف صاحب نے جب یہ کہا تھا کہ ہم اپنے ملک کو اندر سے بھی ٹیررزم سے پاک کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی چاہتے ہیں یہاں سے بھی کوئی نہ جائے اور وہاں باہر سے بھی کوئی نہ آئے، تو ہم نے اس کی بھی تائید و حمایت کی تھی کہ بالکل، تو پاکستان ہمارے لیے ہمارا وطن ہے، اہم ہے۔ اور اگر عمران خان، یہ بڑا عجیب ہوتا ہے کہ کیا مدینہ منورہ کی ریاست بن گئی؟ یہ تو ایسے ہی ہے ایک مؤذن اذان دے اور محلے سے لوگ نماز پڑھنے نہ آئیں تو اس مؤذن کو مارنا شروع کر دیں کہ تو نے اذان کیوں دی ہے۔ عمران خان کہتا ہے میں پاکستان کو مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنانا چاہتا ہوں۔ یہ جو ان پہ تنقید کرتے ہیں، میرا ایک ہی سوال ہے ان سے کہ آپ نے عمران خان کو فارمولہ جا کے دے دیا ہے کہ یہ شریعت کے تقاضے ہیں؟ لیکن اگر مؤذن کو اذان دینا بھی صحیح نہ آتا ہو
تو اسے سکھانی چاہیے نا. اس کے ایک طرف جو ہے بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوں کان میں کچھ اور کے، دوسری طرف بھی، تو پھر اس کو اس منصب پہ بٹھایا جائے گا؟ نہیں، اس کو تو دکھانا چاہیے نا اس کے جذبہ جو ہے. اس کا جذبہ جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو مسجد میں جا کے یہ ایک اعزاز لینے کی کوشش کرتے تھے کہ کوئی تلاوت کر لیں، کوئی اذان دے دیں. تو اگر مؤذن اذان دینا چاہتا ہے تو بجائے اس کی ٹانگ کھینچے. نبی کی محبت تو ہر مسلمان کے دل میں ہے، اور ہر مسلمان وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو ریاست مدینہ جیسا نظام نہ چاہتا ہو. اور یہ تو ضیاء الحق سے لے کے نواز شریف تک سب کہتے تھے، لیکن ظاہری بات ہے کہ ٹیم کو دیکھا جاتا ہے، پرائیورٹی کو دیکھا جاتا ہے. آپ کی اس کو تو یہ تو اور اسے کریڈٹ دینا چاہیے کہ اگر آپ کہتے ہیں اس کی ٹیم لیبرل ہے اور اس کے باوجود وہ مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست کی بات کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام اس ملک میں لاؤں، تو پھر تو اور اس کا ساتھ دینا چاہیے اور اس کو طاقتور بنانا چاہیے تاکہ وہ واقعی یہ نظام لے آئے. دیکھیں نواز شریف، لیکن اگر وہ نیب کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہو، ہم دیکھ رہے ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو قانون سے بالاتر سمجھتا ہوں. ریاست مدینہ میں آپ جیسے لوگوں سے زیادہ کون جانتا ہے کہ امیر المومنین کہتا ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اللہ مجھ سے پوچھے گا. ادھر روزانہ نامور صحافیوں کو مارا جاتے ہیں، ان کو گولیاں ماری جاتی ہیں اسلام آباد دارالخلافے میں، اور امیر المومنین تماشا دیکھ رہے ہیں. تو ہم کس طرح یقین کریں کہ وہ جو قانونی کارروائی ہے وہ تو ہو رہی ہے، ہوتی ہے. ٹھیک، وہ کیا عمران خان نے کسی کو کہا ان کو مارے؟ عمران خان جو ہے، میں یہ آپ کو بڑی ذمہ داری سے لیکن عمران خان کا یہ فرض بھی ہے کہ وہ ہر شہری کے جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنائے. مجھے یہ علم ہے کہ جب ایک اور صحافی یہاں جو ہے ان کا معاملہ ہوا تو قدرتی اس دن میں وزیر اعظم ہاؤس میں تھا، تو انہوں نے اسی وقت کہا کہ آدمی ڈھونڈو، یہ پکڑے جانے چاہیے. ہمارے اوپر بلا وجہ الزام آتا ہے، یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ کیا عمران خان جو ہے اس کا اس سے کوئی تعلق بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ شروع میں آرمی چیف نے کردار ادا کیا، ڈی جی ISI نے کردار ادا کیا، اور پہلے سے انہوں نے عرب ممالک کے ساتھ اپنی ایک بڑی اچھی ریپو بنائی ہوئی تھی، اور پھر آپ جیسے لوگوں کا بھی کردار تھا، اور یہاں محمد بن سلمان آ گئے، تشریف لے آئے، اور بڑی ایسے ہمیں دکھ رہا تھا کہ جیسے گاڑیاں ڈرائیو ہو رہی ہیں ایک دوسرے کی، ایک بڑا پیار محبت والا تعلق دونوں ملکوں کا قائم ہو گیا. اور ہم ایک اور ایکسٹریم دیکھ رہے تھے. اس کے بعد ہم نے ایک دوسری ایکسٹریم دیکھی کہ جی جہاز واپس کرو، پیسے واپس کرو، اور یہ اب اس کے لیے آپ کس کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں کہ ہماری سائڈ سے غلطی زیادہ تھی یا سعودی عرب کی سائڈ سے غلطی زیادہ تھی؟ میں صافی صاحب گزارش کروں، یہ جو پراپوگنڈا تھا نا، غلطی سے زیادہ اس پراپوگنڈے نے ڈیمیج کیا. لیکن سعودی عرب کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی یہ بڑی واضح سوچ تھی کہ ہم نے یہ گیپ پیدا نہیں ہونے دینا. یہاں تو لوگ خوش تھے کہ یہ دو انتہاؤں پہ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور میں نے یہیں پہ بیٹھ کے آپ کو کہا تھا کہ 6 ماہ بعد میں آپ سے بات کروں گا، اور آج 6 ماہ بعد میں یہ آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو محبت تھی ممکن ہے اس سے زیادہ جب امیر محمد بن سلمان یہاں تشریف لائے تھے اور عمران خان صاحب وہاں گئے تھے، ممکن ہے آج اس سے زیادہ، اور آنے والے 3 ماہ کے اندر آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہماری جو تعلقات ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے، حتیٰ کہ دیگر بلاد اسلامیہ اور عرب کے ساتھ، اس میں زیادہ گرم جوشی اور زیادہ عملی. نہیں، ہم تو آگے جو کچھ ہوگا، لیکن حافظ صاحب آپ کہتے ہیں پروپیگنڈے کا، اب وہ تو آپ کے دوست اور آپ کے امیر المومنین عمران خان صاحب نے دیکھے اس کے جہاز میں گئے، ادھر ترکی، ایران اور ملائیشیا کے ساتھ بیٹھ کے OIC کے پیرالل اتحاد بنانے پہ اتفاق کیا. اسی طرح مشترکہ چینل پہ اتفاق کیا، جس پہ obviously سعودی عرب نے ریئیکٹ کرنا تھا. ادھر اتغرل ہر طرف ہونے لگا، آپ کے وزیر خارجہ کے بیانات آ گئے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پروپیگنڈا نہیں تھا، بلکہ شاید یہاں آپ کے دوست یا لیڈر ان نزاکتوں کو نہیں سمجھ سکے، مس ہینڈل کیا گیا؟ میں سمجھتا ہوں، میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ میں اب عمران خان صاحب کے ساتھ کام کر رہا ہوں، اس لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کو دلیل کے ساتھ، فکر کے ساتھ کوئی بات بتائیں، وہ مانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہوئے اس میں جن لوگوں کو وہ بات بتانی چاہیے تھی، انہوں نے اس انداز سے ان کے سامنے نہیں رکھی کہ عرب دنیا جو ہے وہ اس کانفرنس کو یا
اس طرح کی کسی موو کو جو ہے وہ کیا سمجھتی ہے یا جن کیا لوگوں کو بتانی چاہیے تھی، آپ کا فارن آفس کو بتانی چاہیے تھی، وزیر خارجہ کو بتانی لازمی بات ہے وزارت خارجہ کو اس حوالے سے ایک بریف دینا چاہیے تھا وزیر اعظم صاحب کو، یا ممکن ہے انہوں نے دیا ہو، مجھے نہیں علم، لیکن دینا چاہیے تھا کہ اس کے نقصانات کیا ہوں گے، اس کے فوائد کیا ہوں گے۔ یہ بات میں پھر آپ کے پروگرام میں آج کہہ رہا ہوں کہ کبھی سعودی عرب نے یا کسی اور عرب ملک نے پاکستان سے یہ ڈیمانڈ نہیں کی ہے کہ آپ ایران سے تعلقات ختم کر دیں، یا آپ ترکی سے کر دیں، یا آپ ملیشیا سے کر دیں۔ ایک 70 سال سے جنگ ہے مہاتیر محمد صاحب کی عربوں کے ساتھ، اور عربوں کی ان کے ساتھ ہے اسلام پہ، کہ اسلام کا اب وارث کون ہے۔ ہمارے لیے تو ملیشیا بھی ہمارا دوست ہے، سعودی عرب میں اللہ نے مکہ اور مدینہ رکھا ہے، وہ کوئی وہاں سے لے جا نہیں سکتا ہے، ترکی بھی ہمارا دوست ہے، سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ایمان عقیدے کا تعلق ہے۔ ہمیں کبھی یہ مشکل نہ آئی تھی، نہ آنی چاہیے۔ پچھلی جو 4 کانفرنسیں ہوئی تھیں اس میں تو پاکستان کو انہوں نے بلایا بھی نہیں تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں جو ایک رابطہ اور جو معلومات یا جو بریف ہونا چاہیے تھا وہ اس وقت نہیں ہوا ہو۔ لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج کل ہمارے عرب دوستوں نے بھی پچھلے کچھ عرصے سے لکیر کھینچنی شروع کی تھی کہ نہیں، آپ اگر ہمارے ساتھ ہیں تو ترکی کے ساتھ یہ نہیں رکھیں گے، فلاں نہیں رکھیں گے، تو اس کی وجہ سے معاملہ خراب؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ اس طرح کی لکیر نہیں ہے، کبھی بھی نہیں تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ وہ ہم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم ان کے بہت قریبی دوست ہیں، ہم ان کے بھائی ہیں، ہم ایک دوسرے کے مشکل اور اچھے حالات کے ساتھی ہیں۔ تو اگر کسی جگہ سے ان کو یہ احتمال پیدا ہو کہ ان کے مد مقابل یا ان کو گرانے کے لیے کوئی چیز ہو رہی ہے اور اس میں ہماری کوئی مدد شامل ہوگی، تو لازمی بات اگر ہمیں بھی ایسا پتہ چلے تو ہم بھی تو گلہ کرتے ہیں نا کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو ان کا بھی گلے کا حق ہے۔ لیکن جو یہاں پینٹ ہوا یا پینٹ کیا گیا، میں سمجھتا ہوں اتنے برے حالات اب نہیں ان کو تھے۔ ترکی یا ایران کے ساتھ ہماری قربت پہ کوئی اعتراض نہیں ہے؟ کبھی بھی نہیں تھا اعتراض، ٹھیک، کبھی بھی نہیں تھا۔ لیکن یہ تو ان کے ساتھ اپنی ایک مخاصمت چلی آ رہی ہے، لیکن ہمارے لیے جو کور ایشو ہے اور جو ہمارے لیے، ہماری سلامتی کے لیے، ہماری غیرت کے لیے سب سے، وہ انڈیا اور کشمیر کا معاملہ ہے۔ اور زیادہ پاکستانی دکھی بھی اس پہ ہوئے تھے کہ جی کشمیر کو انہوں نے ہڑپ کر لیا، تجاوز کر لیا۔ اب دیکھیں فلسطین عربوں کا مسئلہ ہے، لیکن پاکستانیوں نے، پاکستانی حکومت نے بھی، پارلیمنٹ نے بھی اور عوام نے بھی کتنا اس پہ سٹینڈ لیا۔ ہمارا گلہ یہ تھا کہ جی آپ نے کشمیر پہ ہمارے ساتھ جو وہ روایتی ساتھ دیتے تھے وہ بھی نہیں دیا۔ تو کیا اس معاملے میں اب سعودی قیادت نے کوئی لچک دکھائی ہے یا ہم اپنے مطالبے اور توقع سے پیچھے ہٹ گئے؟ پہلے میں یہ صاحب عرض کروں کہ سعودی عرب آج بھی اس موقف کے ساتھ ہے جو پاکستان کا کشمیر کے لیے ہے، اور یہ بار بار انہوں نے واضح کیا۔ اور ان حالات کے باوجود جب دنیا کہہ رہی تھی ہمارے بہت برے حالات ہیں، جب OIC کے وزرائے خارجہ کا اجلاس نیجر میں ہوا تو سعودی وزیر خارجہ امیر فیصل نے اپنی تقریر میں پاکستان کے موقف کی جو سعودی کشمیر پہ تھا تائید کی، اور ایک متفقہ قرارداد کشمیر کے مسئلے پر اس اجلاس میں آئی۔ آج بھی سعودی عرب وہیں کھڑا ہے۔ یہ یہاں پراپوگنڈے کیے گئے، یہاں تو یہ بھی کہا گیا کہ سعودی عرب نے تو موقف ہی تبدیل کر لیا ہے اور انڈیا کی حمایت کر دی ہے۔ سعودی عرب کشمیر کے معاملے کے اوپر اسی موقف کے ساتھ ہے جو روز اول سے ان کا تھا اور جو پاکستان کا موقف ہے۔ سعودی عرب نہ اس سے پیچھے ہٹا ہے اور نہ انشاءاللہ پیچھے ہٹے گا۔ سعودی عرب بہت سارے معاملات کے اندر، بہت سارے امور کے اندر پاکستان کا معاون ہے، حریف نہیں ہے۔ یہاں ان کو حریف بنا کے جو ہم پیش کرتے ہیں یا یہ ایک منٹ چھوٹی سی مثال ہے، جنرل باجوہ صاحب 2 مرتبہ سعودی عرب کے جو نائب وزیر دفاع ہیں، جو امیر محمد بن سلمان کے بھائی ہیں امیر خالد، ان سے ملے۔ دونوں مرتبہ انہوں نے اپنے ٹویٹر پہ جو میسیج لکھا ہے، آپ ان کے پوری ٹویٹر کی ہسٹری دیکھیں کہ کیا یہ کسی اور کے لیے انہوں نے یہ جملہ لکھا کہ میں اپنے بھائی، عزیز ترین بھائی سے میں نے ملاقات کی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت دفاع پریس ریلیز جاری کرتی ہے کہ ہم جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ان کے دوسرے گھر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس تعلقات کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ مثبت چیزیں بہت زیادہ ہیں، منفی جو ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں۔ ہوا یہ کہ پچھلے چند ماہ میں منفی بہت ابھاری گئیں اور مثبت کی طرف توجہ اچھا، ایک تو منفی میڈیا سے تھی، آپ ڈٹ کے بات کرنے والے ہیں،
اس میں شاہ محمود قریشی جیسے لوگوں کا کتنا کردار تھا؟ میں نہیں سمجھتا. قریشی صاحب کا ایک انٹرویو جو تھا وہ بلا شبہ وہ بڑے منصب پر ہیں, بڑی شخصیت ہیں, وزیر خارجہ, اس سے لوگ غمگین ضرور ہوئے, لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کو جس انداز سے میں سمجھتا ہوں اس کی بہتری ہوئی تو وہ ہو گئی. یہ جو اب دوبارہ آپ لوگوں نے تعلقات اسی ڈگر پہ بحال ہو گئے, تو اس میں آپ کا کیا رول رہا, ان کی طرف سے کیا رول رہا, یعنی یہ کریڈٹ ہم کس کو دے دیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آج پاکستان اگر عالم عرب میں واپس, صرف سعودی عرب نہیں پورے عالم عرب میں, اس کا بڑا کریڈٹ وہ جائے گا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو, اور پھر عمران خان صاحب کو, باقی بھی ساتھ جنرل فیض صاحب, یا جو آپ بات, یہ ایک ٹیم ہے. میں نے تو یہ دیکھا ہے 7 ماہ میں کہ ہم ایک ٹیم ہیں, یہ نہیں ہے کہ کوئی فرد واحد ہے. لیکن جس وقت یمن کی وجہ سے حالات بہت برے ہو گئے تھے, اس وقت جنرل رحیل شریف اور اس کے بعد تسلسل کے ساتھ آج تک جنرل قمر جاوید باجوہ, اور جو ان کا احترام ہے عالم عرب میں, عالم اسلام میں نے بہت کم اپنے بھی جرنیلوں میں سے بہت اس طرح کا احترام بڑے کم لوگوں کا دیکھا ہے. تو عمران خان صاحب کو بھی آپ اس کریڈٹ سے باہر نہیں کر سکتے کہ انہوں نے چیزوں کی اصلاح میں یا چیزوں کی بہتری میں ہر طرح سے جو ممکن تھا وہ کیا. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چلو اب ایک ورکنگ ریلیشن شپ تو قائم ہو گیا, لیکن وہ ماضی والی محبت وہ صرف طاہر اشرفی اور ان کی تو ہوگی, لیکن شاید اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ یا حکومت ٹو حکومت وہ ماضی والی محبت اور وہ اعتماد نہیں ہے. تو اس دورے میں کیا ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ نہیں ہم پاسٹ ہو گئے اسی طرح؟ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے کہ امیر محمد بن سلمان جو ہیں, اس سارے جو کرائسس بنایا گیا تھا اس میں خود خان صاحب کو لینے آئے. انہوں نے اس دورے کو جس انداز سے اہمیت سعودی عرب نے دی, اور میں نے آپ سے کہا انشاءاللہ پھر 3 مہینے 4 مہینے بعد ہم بیٹھیں گے تو میں یہ آج آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ گزشتہ 10 سالوں سے زیادہ بہتر تعلقات ہمارے ہوئے ہیں, اور آئندہ آپ دیکھیں گے اور بہتر ہوں گے, یہ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں. اچھا چلے اللہ کرے کہ, کیونکہ پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا جب سب کہہ رہے تھے کہ نہیں وہ بات تو 6 ماہ کے اندر دیکھیں, آج 6 ماہ میں صافی صاحب الحمدللہ 16 سال بعد کویت کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں, اور کویت کے ویزے کھل گئے ہیں, کھل رہے ہیں. یہ کووڈ کی یہ کرونا کی وجہ سے, چونکہ آپ کو پتہ ہے جہاز نہیں ہے, لیکن کویت کے ساتھ ہمارے لوگ وہاں جا رہے ہیں. مصر الحمدللہ 10 سال بعد ہمارے وزیر خارجہ وہاں گئے تھے, اور وہاں سے جو جنرل سیسی نے اپنے اور مصر کی قیادت نے خان صاحب کے لیے جذبات کا اظہار کیا, جس طرح جو ہے بحرین دیکھیں, عراق دیکھیں, تو یہ پورا عالم عرب جو ہے وہ الحمدللہ پاکستان کے لیے کھلا ہے, اور پاکستان ان کے لیے کھلا ہے, اور ہمارے روابط پہلے سے کہیں زیادہ اچھے اور بہتر ہیں, اور خالی لفاظی میں نہیں ہیں, عملی طور پر ہیں. تجارت, معیشت, اقتصاد, دین تو ہے ہی ہے, اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ دن بدن بہتری آئے گی, اور دن بدن اس میں, اور سعودی عرب کے ساتھ بھی بالخصوص میں آپ کو بتاؤں کہ تمام شعبوں میں ہم اس سے آگے گئے ہیں کہ جی آپ کیا دیں گے ہم کیا لینے. اچھا آپ ایک ٹیم کے طور پہ کام کر رہے ہیں, تو اس کی کیا وجہ تھی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب 3 دن پہلے گئے, اور پھر پرائم منسٹر صاحب اس کے بعد گئے, ان کی پہلی محمد بن سلمان سے بھی الگ میٹنگ ہو گئی. جنرل باجوہ صاحب لازمی بات ہے کہ وہ آرمی چیف ہیں, تو جو ان کی ریاض میں میٹنگ تھی وہ ان کے آرمی کے جو سعودی عرب کی آرمی کے جو ذمہ داران تھے ان کے ساتھ میٹنگز تھی, اور محمد بن سلمان وزیر دفاع بھی ہیں. تو یہ بھی ایک نقطہ نظر یعنی ایک چیز تھی کہ چونکہ آرمی کے حوالے سے جو چیزیں تھیں تو وہ لازمی بات ہے باجوہ صاحب نے طے کرنی تھی, اور انہوں نے ہی اس کو دیکھنا تھا. ان کی کیا اس وقت پاکستان سے ایکسپیکٹیشنز ہیں اپنی ڈیفنس کے سلسلے میں, اپنے باقی جو فورن پالیسی کے ان کے کنسرنز ہیں؟ دیکھیں سعودی عرب جو ہے, میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ مجھے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا, انہوں نے کہا میرا تو دل کا ڈاکٹر بھی پاکستانی ہے, ہم نے تو دل ہی آپ کو دے دیا ہوا ہے. اچھا پاکستان اور سعودی عرب کے یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں یہاں صافی صاحب چلتی ہیں نا, کہ یہ مانگ لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا, اس سے اوپر ہو کے تعلقات ہیں اس وقت.